بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساہیوال بورڈ سالانہ پیپر 2024 پہلا گروپ جماعت 12ویں۔ سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جوابات میں سے درست جواب منتخب کیجیے۔ نمبر 1، حجن نے اکبری کو اظہار بند کی کیا قیمت بتائی؟ 2 آنے، 4 آنے، 6 آنے یا 8 آنے؟ یہ معروضی لی گئی ہے 12ویں جماعت کا ایک سبق ہے اکبری کی حماقتیں، جس کے مصنف تھے ڈیپٹی نذیر احمد۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حجن نے جب اکبری کو اظہار بند دیا تو اس کی قیمت 4 آنے بتائی۔ سوال نمبر 2 ہے، محمد بن قاسم نے بصرہ میں کتنے دن قیام کیا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن؟ یہ معروضی مستعار لی گئی ہے سبق پہلی فتح سے، جس کے مصنف نسیم حجازی ہیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا تھا۔ تیسرا سوال ہے، ڈاکٹر زیدی کے معالج کا نام تھا؟ یہ معروضی مستعار لی گئی ہے سبق دستک سے، جو کہ مرزا ادیب نے لکھا ہے، اور اس میں 3 کردار تھے، ڈاکٹر زیدی، ڈاکٹر برہان اور ڈاکٹر زیدی کی بیوی۔ تو ڈاکٹر زیدی کے معالج کا نام تھا ڈاکٹر برہان۔ چوتھا سوال ہے، قرطبہ کا قاضی صنف کے اعتبار سے تھا؟ داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قرطبہ کا قاضی صنف کے لحاظ سے ایک ڈرامہ ہے، جس کے مصنف سید امتیاز علی تاج تھے۔ یہ ڈرامہ لارنس ہاؤس مین کے ایک انگریزی ڈرامے کا ترجمہ ہے، اور یہ یک بابی ڈرامہ ہے۔ اس کے مشہور کرداروں میں قاضی یحییٰ بن منصور، جو کہ غرناطہ کا جسٹس تھا، قاضی تھا، اور اسی طرح اس کا بیٹا تھا، جوان سال بیٹا زبیر، ان کا ایک ملازم عبداللہ، اور ان کی ملازمہ جو کہ دائیہ تھی، حلاوہ۔ معروضی نمبر 5 ہے، کابل شہر کے درمیان کون سا دریا بہتا ہے؟ تو یہ جملہ لیا گیا ہے ابن انشا کے سفر نامے، ایک سفر نامہ جو کہیں کا نہیں، وہاں سے یہ جملہ لیا گیا ہے۔ تو کابل شہر کے درمیان دریا بہتا ہے، دریائے کابل۔ بے جوزہ مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ چھٹا سوال، وہ خوبصورت ہے، خالی جگہ خوبصورت نہیں، ورنہ جبکہ مگر افسوس۔ وہ خوبصورت ہے مگر خوبصورت نہیں۔ تو مگر وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک بات مثبت ہو اور دوسری منفی ہو، جیسے وہ خوبصورت ہے مثبت بات ہے، مگر خوبصورت نہیں یہ منفی بات ہے۔ تو جب ایک جملے میں خوبی بتائی جائے اور اس کے بعد خامی بتائی جائے تو ان دونوں کے درمیان مگر استعمال ہوتا ہے۔ 7واں سوال ہے، اسد کامیاب ہوگا، خالی جگہ اس نے محنت کی ہے۔ اسد کامیاب ہوگا کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ 7واں سوال ہے، خالی جگہ مہربانی اس کی مدد کرو، باوجہ، براہ، برائے یا بابت؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے، براہ مہربانی اس کی مدد کرو۔ براہ مہربانی یعنی بی جو آئے گا، برائے اور براہ میں فرق ہوتا ہے۔ برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جبکہ براہ کا مطلب ہوتا ہے کے واسطے یا کے ذریعے۔ تو
جملے کا مفہوم بنے گا براہ مہربانی اس کی مدد کرو، یعنی مہربانی کے واسطے یا مہربانی کے ذریعے اس کی مدد کرو، تو براہ مہربانی ہوگا۔ جبکہ برائے ہوگا کے لیے، جیسے ہم لکھتے ہیں نا درخواست برائے رخصت ضروری کام، تو وہاں پر برائے آئے گا، لیکن مہربانی کے ساتھ برہ آئے گا، براہ مہربانی۔ سوال نمبر 9 ہے، سب کچھ یہیں رہ جائیں گے، جائے گی، جائے گا یا جاؤ گے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سب کچھ کے ساتھ فعل واحد آتا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اس کا مال، متاع، جائیداد سب کچھ بک گیا، تو سب کچھ کے ساتھ فعل واحد آئے گا، تو اس کا درست جواب ہوگا سب کچھ یہیں رہ جائے گا، سی جوز۔ سوال نمبر 10 ہے، میں نے کاغذ، قلم اور ایک دوات خریدی، خریدو، خریدے یا خریدی۔ جب تین مختلف چیزیں اکٹھی آ جائیں، ان کا ذکر اکٹھا آ جائے، تو جو فعل ہوگا وہ آخری فاعل کے مطابق یا آخری اسم کے مطابق ہوگا۔ جیسے کاغذ، قلم اور دوات، یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں، تو آخری جو اسم ہے وہ دوات ہے اور دوات مؤنث ہے، تو اس لیے ہم اسی کی مطابقت سے فعل خریدی استعمال کریں گے۔ میں نے کاغذ، قلم اور ایک دوات خریدی، ڈی جوز درست جواب ہوگا۔ جیم جوز، رموز اوقاف کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سکتہ کا دوسرا نام، سکتہ جس کو انگریزی میں کاما کہا جاتا ہے، یہ مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے وقف خفیف، اس کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، قوسین کی بجائے جملہ معترضہ میں علامت استعمال ہوتی ہے، واوین، ندائیہ، خط یا سکتہ۔ پہلے قوسین کی علامت جملہ معترضہ کے لیے استعمال کی جاتی تھی، لیکن ان دنوں تحریروں میں قوسین کی بجائے خط کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ دال جوز ہے، امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 16 ہے، نکلنا، گلی میں آج چاند نکلا، میں اس کی گلی میں جا نکلا، وہ تو چور نکلا، اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تو امدادی فعل ہے نکلنا، تو اور اصل فعل ہوگا جانا، درست جواب ہوگا میں اس کی گلی میں جا نکلا۔ یاد رہے امدادی فعل اور اصل فعل دونوں اکٹھے آتے ہیں۔ میں اس کی گلی میں جا نکلا، جانا اس کا اصل فعل ہے، نکلنا اس کا امدادی فعل ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا بی جوز، میں اس کی گلی میں جا نکلا۔ سوال نمبر 17 ہے، ہونا، تیرا ہونا بھی ایک نعمت ہے، دل جوئی سے کیا ہوتا ہے، دھوکہ تو ہونا ہی تھا، آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، دیکھنا اصل فعل ہے اور ہونا امدادی فعل ہے۔ سوال نمبر 18، امدادی فعل اٹھنا سے جملہ بنائیے، وہ جلدی جاگ اٹھا یا جلدی جاگ اٹھنا، اب تو اٹھنا مشکل ہے، محفل سے اٹھنا پڑے گا، غم اٹھانا مشکل ہے۔ اس کا اے جواب درست ہے، جلدی جاگ اٹھنا، جاگنا اور اٹھنا، جاگنا اصل فعل ہے اور اٹھنا امدادی فعل ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، آنا سے امدادی فعل سے جملہ بنائیے، مہمان کا آنا نعمت ہے، تیرا آنا محبت کی علامت ہے، جب بلاؤں چلے آنا، بچے کو سبق آنا چاہیے، تو اس کا درست جواب ہوگا جب بلاؤں چلے آنا، چلنا اور آنا، چلنا اصل فعل ہے اور آنا امدادی فعل ہے۔ معروضی نمبر 20 ہے، لگنا، چوٹ ایسی لگی کہ ہوش نہ رہا، وہ ملتے ہی ہنسنے لگا، بارش لگی ہوئی ہے، تم ہنسو تو اچھے لگتے ہو۔
تو اس کا درست جواب ہوگا وہ ملتے ہی ہنسنے لگا۔ ہنسنا اصل فعل ہے اور لگنا سے لگا امدادی فعل ہے۔